اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ 5ویں یا 6 نمبر سے جا کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے 1-2 بیٹوں کے بعد ایوب علیہ السلام، تو گویا کہ 5ویں یا 6 نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ان کا نسب ملتا۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام کا کوئی واقعہ نہیں ہے، صرف ان کا نام کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے جو پوتے ہیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہی اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ذکر آ گیا تھا، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے بعد آج ہم کیا کریں گے؟ ایوب علیہ السلام کا لیں گے، جو ایوب علیہ السلام کا کنیکشن ابراہیم علیہ السلام سے ہے، 5ویں پشت میں جا کر۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 9 ہو گئے۔ تو 25 میں سے آپ 9 آپ کے نبیوں کا ذکر ہو گیا۔ تو اب آج ہم ایوب علیہ السلام کا سن رہے ہیں واقعہ۔ ایوب علیہ السلام کی دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، اور نہایت ہی سچے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ان کی 4 صفتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ 3 ان کی خاص صفت تھی۔ اور پھر 4تھی صفت یہ تھی کہ وہ تمام لوگوں سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ نوالا اس وقت تک نوالا نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پہ یتیم نہ ہو۔ شفقت یعنی محبت سے پیش آنا۔ اب میں آپ سے کیسا بات کر دوں؟ نرمی سے، پیار سے بات کر دوں نا، کبھی ایسا ڈرانا، جھڑکنا، اس طرح سے جو نہیں کرتے نا، ایک نرمی سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس کو شفقت بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول بولے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ کیسا ایک رہنے کا ایک معیار جو اللہ کے رسول بتائے، رہنے کا ایک اسٹینڈرڈ کیسا بتائے کہ آپ ایسا رہنا دنیا میں، اپنے سے عمر میں چھوٹے دکھیں ان سے شفقت اور نرمی سے پیش آنا، اور اپنے سے عمر میں بڑے دکھیں ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ اگر یہ 2 کام نہیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان کی خاص صفت کیا تھی؟ چھوٹوں سے شفقت کرتے تھے، اور یتیم جب تک دسترخوان پہ نہیں ہوتا تھا نوالا نہیں اٹھاتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو اتنی دولت دیا تھا، اونٹوں تو سینکڑوں تھے، سینکڑوں بولتے 100 کی تعداد میں اونٹ تھے، 1000 سے زیادہ بکریاں تھے، اور بیٹے 7 تھے، بیٹیاں 7 تھے۔ پھر جائیداد، شاہی محل، 2 کھیت تھے ان کے بڑے بڑے، ایک کھیت گندم بولے تو گیہوں کا کھیت تھا، اور ایک کھیت جو کا تھا۔ بڑے بڑے کھیت تھے ان کے، اور پھر جو ہے بڑا گھر تھا ان کا، بہت سب کچھ تھا۔ تو لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ ایوب کو دیکھو، کیا چیز کی کمی ہے؟ بیوی ایسی ہے وفادار، سلیقہ مند، شوہر کو چاہنے والی، ان کی عزت کرنے والی، ان کی خدمت کرنے والی۔ بیٹوں کو دیکھو، بیٹیوں کو دیکھو، نہ کھانے میں کمی ہے نہ پینے میں کمی ہے۔ اور پھر ایوب کو دیکھو کتنے تندرست اور صحت مند، خوبصورت ہیں۔ اتنا سب کچھ رکھے کون اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ ایسا لوگ جو ہے ان کے اوپر یہ کرتے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خاص ہے قصہ؟ کہ یہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے اور شکر کرنے والے تھے۔ صبر اور شکر، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو شکر کرتے ہیں وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ دونوں صفت ایک ہی انسان کے اندر تھے۔ تو لوگ اس طرح سے جب بولتے تھے کہ ایوب کے پاس سب کچھ ہے، ایوب کے پاس سب کچھ ہے، اور ایوب ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہتے، ایوب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، تو یہ خبر شیطان کو لگ جاتی۔ شیطان کیا کرتا؟ حسد کرنا شروع کرتا۔ اب کسی نہ کسی طرح میں ایوب علیہ السلام کو جو ہے برباد کرنا، ان کا اس نیکی کے مقام سے کھینچنا۔ ہمارا تو پرانا دشمن ہے نا، آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم سنے کہ میں اس کو آگے پیچھے سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیر کے میں اس کو جو ہے برباد کروں گا۔ تو شیطان کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا کہ ایوب کو اتنا کچھ دے رکھے اللہ تعالیٰ، اس لیے انہوں آپ کا شکر گزار ہے، ایک کام کریے، ان کا پورا چیزاں چھین لو اور میرے کو تھوڑا سا قوت دو، تاکہ میں ان کے مال کو نقصان پہنچاؤں، ان کی اولاد کو نقصان پہنچاؤں، ان کی صحت کو نقصان پہنچاؤں۔
تو میں جو ہے اب بتا دوں گا کہ ایوب میں یہ جو صبر کرنے کی صفت ہے، یہ جو شکر کرنے کی صفت ہے، یہ صفت ایوب میں نہیں ہے، یہ میں اس طرح سے بتا دوں گا بول کے جو ہے نا بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑی سی اجازت پہلے بھی دے دیے تھے نا، ان پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگا تھا کہ میں آدم کو بہکاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان کوئی کام کا نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ اے ابلیس، اے شیطان، تو جو ہے کتنا پیادے چڑھانا ہے میرے بندوں پہ پیادے چڑھا کے لے جا، اس کو بہکا، لیکن میرے جو خالص بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی بول دیے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے رہتے نا، اللہ تعالیٰ کے خاص، اس کو اللہ کو ہی چاہنے والے بندے ہوتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ہی چاہنے والے تھے، بیٹے کو تک ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں ہے۔ تو ایسے خاص کچھ بندے ہوں گے جس پر تیرا زور نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات دکھانا تھا، تو شیطان کو تھوڑا سا چانس دے دیے۔ تو اس نے کیا کیا، رات چھت گرا دیا۔ اس چھت کے گھر کی چھت میں کیا ہوا، بیٹے بھی مر گئے، بیٹیاں بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، اور پھر جو ہے کھیتوں میں نقصان الگ ہو گیا، کھیتوں کا الگ نقصان، پھر یہ گھر میں چھت گرنے کی وجہ سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ جب یہ انتقال کی خبر ان کو پہنچی، ایوب علیہ السلام کو، دیکھیے جب چھت گر جانے کی یہ خبر پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کی تو جان بچ گئی، ان کی بیوی کی تو جان بچ گئی، جو بھی باقی بچا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دیکھیے ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو سوال ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، یہ آپ سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، بس اتنا ہی ذکر ہم کو ملتا ہے۔ باقی کا جو ہے توریت سے اور دوسری جگہوں سے واقعات، خود ایک کتاب ہے، کتاب ایوب بول کے، وہ اسرائیلی روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہودی جو ہے نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو جیسے کا ویسا نہیں چھوڑے، اتنا من گھڑت اس کے اندر بھر دیے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ صرف اسرائیلی روایت میں یا جو یہود اور نصارہ میں جو اتری ان کتابوں میں قرآن سے ملتے جلتے توحید کی بات ہے، رسالت کی، آخرت کی ملتی جلتی بات رہی تو تب بھی ہم خاموش رہیں گے، نہ انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے۔ باقی کا جو ہے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسرائیلی روایتوں سے لیا گیا ہے، قرآن میں تفصیل نہیں آیا، اور تاریخ کی کتابوں سے اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ جو ہے سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، اور کہاں پیدا ہوئے ایگزیکٹ کوئی مقام کا نہیں معلوم۔ اور عمر بھی جو ہے 3 بتائی جاتی ہے، کوئی 93 بتاتے، کوئی 140 بتاتے، اس طرح سے الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اب ایوب علیہ السلام جو اتنا زیادہ شکر کرنے والے تھے نا، اب اتنا بچے، ماں باپ کے لیے بچے بہت کچھ ہوتے، بہت بڑی نعمت ہوتی۔ اگر بچہ بائی برتھ اندھا پیدا ہوا، بائی برتھ لنگڑا پیدا ہوا، یا بائی برتھ جو ہے بچے کو کوئی نقصان آیا، تو بچہ تو دنیا میں پہلی بار آ رہا نا، انہیں تو ابھی دیکھا نہیں، انہیں بڑا ہونے کے بعد دیکھتا، لیکن اس سے پہلے اس کا غم اس کے ماں باپ کو ہوتا، ارے میرا بچہ ایسا ہو گیا، یا پھر بچہ بچپن میں مر گیا، تو کتنا بڑا دکھ ہے۔ اس لیے جو ہے اس دکھ کو جھیلنے پر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، جنت میں ان کے لیے بیت الحمد تعمیر کرو۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا یا ہو جاتا نا، تو اللہ تعالیٰ اور انسان کیا کرتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ہی بولے، اگر ہائے میرا بچہ مر گیا، میں کیا کروں، کیسا رہوں، میرا بچہ، اس طرح سے رونا پکارنا کرے، تو وہ نہیں ملتی، وہ عمارت نہیں ملتی جو جنت میں بیت الحمد بول کے ایک اللہ تعالیٰ مکان دیتے، جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری پر ملتا۔ تو ایوب علیہ السلام بھی جو ہے بہت ہی زیادہ شکر گزار تھے۔ اور دیکھیے حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ چیچک اور جلد کی بیماری سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کو ہوئی۔ دوسرا کیا ان کو نقصان پہنچا، سینکڑوں اونٹ تو مر گئے، ہزاروں بکریاں بھی مر گئے، ان کے کھیت جل گئے، ان کا گھر کی چھت گر گئی، اور اس کے اوپر سے پھر ان کو بیماری لاحق ہو گئی، کیونکہ لوگ ان کو کیا بولتے تھے، خوبصورت ہے ایوب، تندرست ہے ایوب، اور ان کے اتنے بچے ہیں اور ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اس لیے انہوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، ایسی جو باتیں بتاتے تھے، تو ایک ایک کر کے ان کی نعمتیں چھینتے جا رہے ہیں، چھین کر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے جو صبر کرنے والے بندے ہیں ہر حال میں صبر کر کے رہتے، ان کے پاس جو ہے شیطان ان کو ساجھا نہیں لگا سکتا، شیطان ان کے اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شدید ترین آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی مضبوط ہوگی۔ مطلب یہ کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط رہتا، اس کے اوپر آزمائش ویسی آتی۔ ہم عام مسلمان ہیں، ہم عام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، لیکن نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص اور چنندہ بندے ہوتے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا تھا، جن کے اوپر وحی بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر جو ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب خاص چیزیں جب دیتا تھا،
تو ان کی آزمائش بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی تھی. تو انسان کی آزمائش جو ہے ایسی رہیں گی جیسا اس کا ایمان رہیں گا. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کو آزما کے بھی کیا فائدہ ہے؟ پہلے سے ایمان نہیں ہے، پہلے سے ناشکرا ہے، پہلے سے ہی اس کے پاس جو ہے بددیانتی ہے. یہ اتنا ہمارے کو ان کو اتنا دیا، اپنا چیز نہیں دیکھتے، سامنے والے کو کیا دیا وہ دیکھتے. یا پھر جو ہے ان کو کسی بات میں صبر نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوا، ذرا سا بھی مار لگا، ذرا سا بھی بول کے ایسا جھٹکا دے کے، گالی دے کے، برا دے کے ایسا جھٹکتے نا. یہ بے صبرے لوگ ہیں. یہ بے صبرے لوگ جو ہے جنت کا راستہ نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. اور صبر جو ہے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر دم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے. تو ایک انسان میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اور یہ جو صبر جو چیز سے آتی وہ نماز سے آتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. نماز کیسی چیز ہے معلوم ہے؟ اب ایک برتن ہے یا پھر کوئی آپ کے پاس پتنگ اڑانے کے دن چل رہے نا، پتنگ اڑانے کے دنوں میں آپ مانجا لے کے مانجتے. پہلے زمانے میں مانجے سے مانجتے تھے، اب آپ کو سب ریڈی میڈ مال مل رہا. وہ ہاتھ میں ہلدی یہ وہ لے کے، کانچ وہ یہ لے کے ایسا تاگے کو ایسا 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 مانجتے تھے، مانج کے اٹھا پھر پتنگ اڑاتے تھے اور پتنگ کو کاٹتے تھے پہلے اس میں. اب آپ لوگ کیسا اڑاتے وہ نہیں معلوم، لیکن یہ جو تاگے کو مانج کے جو موٹا کرتے نا، اس کو مانجا بولتے ہیں نا، خریدنے جاتے دکان میں. تو ایسے ہی نماز کیا کرتی، انسان کو مانجتے رہتی، مانج کے جو ہے جہاں پر ڈیفیکٹ ہے اس کو بھرتے رہتی، اس کو ایک لیول میں لاتے رہتی. اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آتے رہتا، اس کے اندر صبر آتے رہتا، اس کے اندر بڑاپن آتے رہتا. اس چیز کو جو ہے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی اس کے اندر. اگر کوئی اوپر اس کے کوئی مصیبت گری، اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو اس کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہر وقت یاد کرتے رہتے نا، وہ ہر وقت یاد کرنے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی کہ ان کے اندر صبر آتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انعام، سورہ صاد وغیرہ میں کہ ایوب جو ہے ایسا بندہ تھا ہمارا صبر کرنے والا، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. وہ نعم العبد تھا، وہ ایک اچھا بندہ تھا، وہ اواب تھا، وہ بار بار ہماری طرف پلٹنے والا تھا. تو یہ ایوب علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. اور 4 مرتبہ 4 سوروں میں ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ایک سورہ انبیاء میں تو ان کی دعا کا بھی ذکر آیا ہے. ہم اور آگے لیں گے. تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کے رسول جو فرمائیں کہ جو جتنا دین میں مضبوط رہیں گا اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت رہیں گی. اور جس کو آزمائش کچھ بھی نہیں ہوتی اس کو انعام بھی کیوں ملیں گا بھائی؟ انعام اسی کو ملیں گا جو تکلیف اٹھاتا، جو پریشانی اٹھاتا. تو اس کا انعام بھی اتنا بڑا چڑھا کر رہیں گا. جب حشر کے میدان میں جب جنت جانے کا حکم ملیں گا جنتیوں کو، سب جنت میں جاتے رہیں گے، تو جو سب سے اونچی درجے کی جنت رہیں گی وہ صبر کرنے والوں کی رہیں گی. اور ان کے صبر کی وجہ سے جو جنت ملیں گی، 1 کروڑ بدلیں گے تو ایسی خوشبو پھوٹیں گی ان کے جسم سے، ایسا کروڑ بدلیں گے تو پھر اور اس سے اچھی خوشبو پھوٹیں گی. اور ان کا جو ہے جنت میں ان کا مرتبہ دیکھ کر سب لوگ بولیں گے کاش دنیا میں ہم کو بھی تھوڑی تکلیف آتی اور ہم اس پر صبر کرتے، ہم اللہ کو یاد کرتے اور آج ہمارے کو بھی ایسا ملتا. لیکن آج ہمارے کو تکلیف آئی تو ہم کیا بولتے، یہ کیا ہمارے کو پیچھے پڑی بھائی، یہ نحوست پیچھے پڑی، کاں لعنت پیچھے پڑی، کیا جھنجٹ ہمارے پیچھے پڑا. آج ہم جو ہے اس طرح سے بولتے. لیکن یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتے، آزمانے کے لیے ڈالتے. اور ایوب علیہ السلام کو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بس مختصراً اتنا بول رہے ہیں کہ ان کو ایسی شدید بیماری نے آج گھیرا کہ ان کی صرف زبان اور ان کا دل 2 ہی حرکت کرتے تھے، 2 ہی جو ہے سلامت تھے، باقی کا پورا جسم پہ بیماری پھیل گئی تھی. لیکن وہ بیماری کا نام نہیں بتائے. تو اس کے بارے میں اسرائیلی روایت جو ہے ایسا بولتے سنے ہوں گے آپ دادی نانی سے کہ کہیں کیڑا بھی جاتا تو میرے جسم میں تیری غذا ہے بول کے کیڑا ڈال لیتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کیڑے کی بیماری نہیں تھی ان کو، کوئی ایسی غلیظ بیماری نہیں تھی کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. بس اتنا کہ ان کے جو جلد پہ پھوڑے ہو گئے تھے نا، آبلے ہو گئے تھے، اس میں سے بو نکلتی تو لوگ کیا کرتے، ان کے بازو بیٹھنا نہیں چاہتے. اور دوسرا کیا ہے، تھوڑا ہوا تو زیادہ چھیچھی کرتے نا لوگ. اور پھر اوپر سے ان کی آزمائش ہی ہے تو شیطانی خود انسان بن کے بھی آ سکتا. آخر میں کیا بولتا معلوم، ایوب کے بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلے گئے، ان کے مویشیاں مر گئے. اب ان کے پاس کیا بچا؟ کیونکہ انہوں نوالا بنا یتیم کے کھانا کھاتے تھے، ایک نوالا نہیں اٹھاتے تھے. اب ان لوگوں کو کیا دیں گے؟ ان کو نکالو. اب ان کا کیا مرتبہ باقی بچا؟ اپنی بستی سے نکالو ان کو. تو بستی کے دور شہر کے کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے، ایسا دور لکھ جا کے ان کو چھوڑ دیتے اور بولتے شہر میں نہیں آنا. تو اس پر بھی انہوں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے کہ رہنے کو جگہ تو ملی.
اگر یہاں سے بھی ہٹا دیتے تو کہاں چلے جاتے؟ دیکھو ایک ایک تکلیف پہ مزید شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصیبت آئی تو الحمدللہ علی کل حال بولنا. کیا بولنا؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، کیسے ہے تو نہیں کیا کرنا، ذرا بخار آئی تھی سمجھے تو بخار بڑھتے جا رہی، کھانسی ہو رہی، ذرا ایسا ہوتا کیا کم ہوتا کیا، گھر کے گولیوں سے بولے تو پیسہ خرچہ ہو رہا، گلوکوز لگانا پڑ رہا، کتنے رونا روتے. لیکن ایک ہی اس کا بہترین جواب کیا ہے، الحمدللہ علی کل حال. جب آپ الحمدللہ علی کل حال بولیں گے، آپ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ سے آپ کی وہ برائی کو دور کر دیں گے، آپ کی وہ تکلیف کو دور کر دیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے 70 سال ان کی عمر جو ہے صحت مندی میں گزری. 70 سال کے بعد ان کو یہ بیماری آئی. جب یہ بیماری آئی، بعض روایت میں ہے 3 سال، بعض روایت میں ہے 7 سال، بعض روایت میں ہے 18 سال. اب ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی مدت ہے، اتنی زیادہ کی مدت ہے کہ لوگ بیزار آ جاتے ہیں بیماری میں. اتنے بیزار آ جانا اور لوگ ان کو جو ہے گاؤں کے باہر کر دینا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، چیچک اور جلد کی بیماری کے بارے میں پھر بھی روایت ملتی ہے کوئی کیڑے نہیں پڑے تھے ان کے جسم میں، اور کوئی بہت بدبودار کوئی بہت بڑی کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس بیماری کا نام قرآن میں نہیں ہے. بس اتنا بولے اللہ تعالیٰ ان کو بیماری لگ گئی. اور وہ بھی کیوں لگی؟ شیطان کی وجہ سے. شیطان بولا نا کہ ان کا یہ سب چھین لو تو انہوں کیسا شکر کرتے دیکھیں گے. لیکن چھیننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکر کرے، اللہ تو میری زبان حرکت کرنے کا تو میرے کو رکھا نا، تو میں تیرے کو کیسا یاد کرتا تھا، میں کیسا تیرے کو ذکر کرتا تھا، میں تیرا کیسا شکر کرتا تھا. یہ بات سے جو ہے نا پھر شکر کرے کہ میری زبان تو ہل رہی، میرا دل تو سلامت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسا کے رکھوں. تو ایوب علیہ السلام جب یہ دونوں باتیں بولے اور دن گزرتے رہے، سب تو مر گئے تھے. بیوی کی یہاں پر دیکھیں اسلام میں جو ہے اس بیوی کی تعریف کی گئی ہے جو شوہر کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے. وہ محبوب چیز ہے، وہ چیز کہ بیوی جو ہے وفادار ہو اور استقامت کے ساتھ شوہر کے ساتھ برابر قدم سے قدم ملا کے چلے. اور اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو شوہر کے جیسے بھی حالات ہو، وہ بیوی جو ہے اس کا شکر کرتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کی وفاداری کرتی ہے اور اس کو نیکی کا حکم دیتی ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس کو نیکی کے اوپر ابھارتی ہے. اس ایسی عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور اس عورت کو دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور شوہر کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. اور یہاں پر ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو شوہر کے ساتھ بیوی کیسا رہنا چاہیے وہ بھی ہم کو ذکر ملتا. سب لوگ، سارے گاؤں کی بستی کے لوگ سب چھوڑ چکے تھے، لیکن ایک تنہا بیوی تھی جو گھر کے برتن مانجھ کر، جو گھر کے کام کر کر. ایک زمانہ کیا تھا، سینکڑوں تو اونٹاں تھے، ہزاروں تو بکریاں تھے، پھر 2 کھیت الگ تھے اور اتنے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. آج حال یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کر کے اپنے شوہر کو پال رہے ہیں، شوہر کی خدمت کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیسی عمدہ بیوی ملی ان کو. اس لیے اللہ کے رسول بولے الدنیا کلو متاع، یعنی دنیا پوری کی پوری ایک بہترین دولت ہے. کلو متاع امرات صالح، اور پوری دنیا کی متاع کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. یعنی پوری دنیا اگر کسی کو نہ ملے، ایک نیک بیوی ہی اس کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر دیکھیں بیماری کے بارے میں، جب شوہر 70 سال تک اچھا تھا تو وہ بیوی کی خدمت، بیوی کی خواہشات کو پورا کرنا، بیوی کے ہر بات سننا، بیوی کو جو ہے اچھے سے رکھنا. اور جب ان کے حالات خراب ہو گئے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ ان کا کرنا. تو یہاں پر جو ہے بیوی جو ہے وہ عمل کر کے بتائی، اور شوہر کی اتنی خدمت کرنا، روز صبح جا کے کام کر کے شام تک کھانے پینے کو جو چیزیں لوگ دیتے وہ لا کے کھلانا پلانا، اور ان کو جو ہے خدمت کرنا، ان کا ساتھ دینا. تو اس طرح سے جب وہ ساتھ دیتے رہتے تھے تو ایک دن شیطان آ کے کیا کرا، دن گزرتے رہے. ایک دن ہوتا نا انسان ہونے کے ناطے تھوڑا دل کو برا لگتا، میرا شوہر کب سے بیمار ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ سے تم دعا کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہے نا، اللہ سے دعا کرو یہ تمہاری بیماری چلے جائے. تو اتنا بہترین جواب دیتے ایوب علیہ السلام، اے بھلی مانس عورت، 70 سال تک اللہ نے مجھے اتنا صحت مند اور خوبصورت بنائے رکھا، جب تو کچھ نہیں ہوا، اور اگر میں کو مزید 70 سال اللہ تعالیٰ اس بیماری میں رکھے تو بھی کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہاں پر میں نے شکر کیا تھا، میں یہاں پر صبر کروں گا. 70 سال اچھا تھا، میں اگر 70 سال بیمار رہا تو میں صبر کروں گا برے، ایسا کوئی جواب دے سکتے؟ تو پھر انہوں خاموش ہو جاتے. لیکن اندر ہی اندر اپنی شوہر کی بیماری کی وجہ سے ان کو تکلیف رہتی کہ میرے شوہر کتنی تکلیف میں ہیں بول کے. راستے میں جاتے رہتے شیطان کیا کرتا، ڈاکٹر کا بھیس بن کے آتا. ڈاکٹر بن کے سامنے آ کے کیا بولتا، تمہارے شوہر کی ایسی طبیعت خراب ہے اور میں طبیب ہوں. اردو میں طبیب بولتے، عربی میں بھی طبیب بولتے. تو اب آپ ڈاکٹر سمجھتے نا.
میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں. بولتے ٹھیک ہے تم ہمارے شوہر کا علاج کرو نا جب تم ڈاکٹر ہے. تو انہیں کیا بولتا ہے شیطان، ٹھیک ہے میں علاج تو کروں گا، لیکن جب تمہارا شوہر اچھا ہو جائے تو تم صرف یہ کہنا لوگوں سے کہ مجھ سے شفا ملی، میں نے شفا دی، میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. یہ ورڈ میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر سے شفا ملی بول کے سکھا رہا ہوں، جبکہ شفا جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بولے تھے نا نمرود کو، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانے کو دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے. یہ تو یہاں پر ان کیا کر رہا معلوم، اس میں سے ایک ڈیفینیشن چرا لے کے شرک کرانے لگا رہا اپنی ان کی بیوی سے. تم لوگوں سے یہ بولنا کہ شفا میں نے دی ہے تمہارے شوہر کو. اب انہوں معصوم ان کا دل پورا کس بات میں دکھا ہوا ہے کہ شوہر بیمار ہے، آ کے خوشی سے بولتے کہ دیکھو میرے کو راستے میں ایک ڈاکٹر ملا تھا، اس نے ایسا کہا کہ وہ تمہارا علاج کر سکتا ہے، تم جو ہے کیا کرو، علاج کراتے کیا. تو اینوں تو اللہ کے نبی تھے، ان کو معلوم ہے شیطان دشمن ہے اور شیطان کن کن بھیس میں آ سکتا، چالوں میں آ سکتا. اینوں ایوب علیہ السلام اچھا سمجھ سکتے تھے، تو انہوں کیا کرتے، تو نے اس کی بات میں بات ملا دی، اب میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو نے اتنا نہیں سوچا کہ وہ شیطان ہے جو تجھے گمراہ کر رہا ہے. شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، شفا کیسا مل سکتی ہے اس واقعے میں بھی ہم کو پتہ چلتا. تو اب 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لیتے. ان کو یہ بات سے غصہ آتا کہ شیطان کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک نبی کی بیوی کو ورغلا رہا، وہاں سے شرکیہ جملے بولنے لگا رہا. یہ معارف القرآن میں جو ہے اس کی تفصیل ہے. تو اس بارے میں جو ہے انہوں 100 کوڑے کھانے کی، مارنے کی، شوہر جو ہے بیوی کو مارنے کی قسم کھاتے. تو یہاں پر اس سے یہ واقعے سے یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ اگر بیوی سے اتفاقاً غلطی ہو جائے، بیوی تو بیچاری خدمت کر رہی اور کوئی گناہ بھی نہیں کر رہی، ہو جاتا نا بھی انسان ہونے کے ناطے، کمزوری کے ناطے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے. تو یہاں پر اگر کوئی بیوی کو بے دینی میں دیکھے یا جھوٹ میں دیکھے یا ادب میں نہ دیکھے یا بیوی کو جو ہے برائی میں دیکھے تو شوہر مار سکتا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، میں جب شفا ہو جائیں گی مجھے تو میں تجھے ماروں گا. تو نے شرکیہ بات کی. تو آج ہم کیسا بولتے ہیں وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، دیکھو اماں اللہ اتاریا وہ ڈاکٹر کو، اس کی دوا کھا کے ہم اچھے ہوئے، اس کی دوا ہم کو لگی. ایسا نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری دیا تھا وہی ہم کو شفا بھی دیں گا. جب ان کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے بول کے ایوب علیہ السلام کو سنائے تھے تو انہوں کیا بولے، میں کہاں سے لایا تھا یہ بیٹے اور بیٹیاں، اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ نے ہی واپس لے لیا. جب ان کو آ کے بولے کہ تمہارے کھیت جل گئے، اللہ نے مال دیا تھا، جب تک دیا تھا میرے پاس تھا، اب اللہ نے واپس لے لیا، تو اس کا تھا اس نے لے لیا. تو کتنے بہترین ڈائلاگس وہ بولتے تھے. تو اب یہاں پر بھی جو ہے شیطان کی چال کو سمجھ گئے تھے، اور پھر جو ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیطان اس طرح سے گھر کے اندر تک داخل ہو گیا، یعنی بیوی کو گمراہ کر رہا. یہ بات ان کو تکلیف پہنچتی ایوب علیہ السلام کو. تو اس کے بعد سے انہوں شدید دعا کرنا شروع کرتے اللہ تعالیٰ سے. اتنی پیاری دعا ہے، 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں یہ دعا آتی ہے. ایک ہی صفحے پہ 3 نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دعائیں، اور تینوں دعاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو قبول کیا، اس دعا کو، اور اس کو انعام پہلے سے زیادہ نوازا. بعد میں پھر ان کو 27 بیٹے ہوئے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اٹھنے کے بعد. 7 بیٹے تو مر گئے تھے نا. تو یہاں پر دیکھیے ایک ہی صفحے پہ 3 نبیوں کی دعائیں ہیں. تو سب سے پہلے نبی کی جو دعا ہے ایوب علیہ السلام کی ہے. انہوں کیا بولے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے ضرر نے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. 160 باتیں نے بولے کیا کرنا اللہ، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، پاؤں اٹھانے نہیں آ رہا، سر اٹھائے تو چکر گھم بول رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، پیٹ میں ایسا ہو رہا، کیا کرنا، کتنے پیسے ڈالنا دواخانے کو. ایسے 100 باتیں کچھ بھی نہیں، بس مجھے ضرر نے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین. دیکھ رہے ہیں کتنا شارٹ اینڈ سویٹ، کتنا جامع دعا کر اللہ کے رسول. نبیوں کی دعائیں ایسی ہوتی. اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا ملا کے ارحم الراحم ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور مجھے اس ضرر نے چھو لیا ہے، اس نقصان نے چھو لیا ہے، مجھے اس پریشانی نے چھو لیا ہے. اتنا ہی جو ہے وہ دعا کرتے رہے. پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح ان کی بیوی صبح جو ہے کام کے لیے نکل جاتے، واپس آنے تک اللہ تعالیٰ آواز دیتے، اے ایوب اپنا ذرا پیر تو مارو زمین پر. جیسے ہی پیر زمین پر مارتے ایک چشمہ پھوٹ بہتا. 3 چشمے تھے نا، ایک زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے رگڑنے سے، اور ایک یہ، اور ایک بی بی مریم کے لیے جب ان کی ڈیلیوری رہتی، عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئیں گا.
تو اب یہاں پر انہوں پیر مارتے ہی ایک چشمہ ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا پھوٹ بہتا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس پانی کو نہاؤ، اس پانی کو پیو، تمہاری صحت اچھی ہو جائیں گی. تو اب ان کی جو صحت تھی وہ جو ہے پانی کو پینے سے اور طاقت آنا شروع ہوتی، اور پوری جو بیماری رہتی وہ جا کے اور الٹا نورانی اور خوبصورت ہو جاتے. جیسے ہی پیٹ میں پانی جاتے رہتا طاقت آتے رہتی اور دل میں بھی نور پھیلتے رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا چشمہ رہتا، یہ ایک معجزہ ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو ایک پانی کے ذریعے بھی سے بھی دے سکتا ہے. بس شفا ملنے کی دعا کرنا. ارے یہ دوا اچھی ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، وہ دوا اچھی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، یہ نہیں رہنا. اے اللہ بس ہم کو تکلیف پہنچی ہے، شفا دے دے. ہاں ہم کو ربی نہیں مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. یاد رکھنا ایسے دعائیں. آپ کا سر درد ہو، بخار آئے، کیا بھی ہو جائے، زکام آئے، آپ کو کچھ بھی ہو جائے، یہ بہترین دعا ہے. اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے دیتے. اور جب پورے اچھے ہو جاتے تو اب اللہ تعالیٰ کا انعام کی بارشیں شروع ہونا ہے. چاہے وہ 3 سال ہو، 7 سال ہو، 18 سال ہو، جتنے بھی سال انہوں اس بیماری میں گزارے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری نعمتیں واپس دے دیں گے جو تم سے چھین لیے تھے. اور شیطان کو بتا دیتے میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ میرے خاص بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو چاہے ان کو کتنا ہی تپا دے، چاہے ان کو کتنا ہی تکلیف نہ دے، کیوں نہ دے، لیکن میرے جو خالص بندے رہتے ہیں شیطان کا اس پر زور نہیں چلتا. ہر تکلیف پہ انہیں اللہ کو یاد کرتا، ہر حال میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے صبر کرتا. پھر اس کے بعد جو ہے جو کھیت رہتے نا ان کا گیہوں کا، ایک جو کا، اس میں گیہوں کے کھیت میں سونے کی ٹڈیاں اڑنا شروع ہوتے. سونے کی ٹڈیاں اڑنا شروع ہوتے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. تو انہوں کیا کرتے معلوم، جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی نہانے کے بعد جنت سے ان کو بھی لباس لا کے پہناتے. تو وہ لباس کھولتے جاتے، اس میں سونے کی ٹڈیاں بھرتے جاتے، اور وہ ادھر کے جو کے کھیت میں چاندی کے ٹڈیاں اڑنا شروع ہوتے، وہ بھی لبالب بھر جاتا. تو اللہ تعالیٰ بولتے اے ایوب میں نے تجھے اتنا نوازا، سونے کی ٹڈیاں تیرے کھیت میں اڑ رہے اور تو اس کو سمٹنے کے لیے بھاگ رہا، کیا تو جو ہے سیر نہیں ہوا؟ تو ایوب علیہ السلام اتنا بہترین جواب دیتے تیرے فضل سے کیا سیر ہونا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو تیرا فضل ہے، جتنا چاہے میں سمیٹوں. کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں. دیکھو کوئی ہرس کی بات نہیں، کوئی لالچ کی بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس بیماری میں صبر کرے، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، تم اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل نہیں ہوئے، تو آج تمہارے لیے یہ انعام ہے. جب حالات اچھے آ جاتے ہیں تو پہلے سے جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا. جو 7 بیٹے 7 بیٹیاں مر گئے تھے، اب یہاں پر 27 بیٹے پیدا ہو رہے، پھر بیٹیاں الگ سے. تو وہ جو ہے اب سب سمٹ کے بیٹھتے، بیوی آتی کام کر کے. اپنا شوہر تو کیسا تھا معلوم ہے ان کو، اس کے بارے میں 2-3 روایت ہیں. ایک جگہ یہ بھی ہے کہ انہوں آ کے وہ جو صحت مند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا ایوب علیہ السلام، ان کچھ پوچھتے یہاں پر ایک اللہ کا نبی تھا، بیمار تھا، کیا اس کو کتے پھاڑ کے کھائے، کیا بھیڑیا اٹھا لے کے گیا. ایک جگہ ایسا ہے، اور ایک جگہ ہے جو ہے یہاں پر اللہ کے نبی تھے بہت ہی بیمار پریشان حال، کیا تم نے دیکھا وہ میرے شوہر ہیں، کہاں چلے گئے، کیا ان کے ساتھ کیا برا معاملہ ہوا، آ کے پوچھتے ہیں. انہوں مسکراتے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں بولتے اے میں، اور اپنی بیوی کو بولتے، ان کا نام رحمت تھا، اے رحمت میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، مجھے اچھا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ان کو یقین ہی نہیں آتا رہتا کہ یہ میرے شوہر اتنے اچھے ہو گئے. پھر چہرہ آنکھ ناک تو وہی رہتے نا. پھر جب غور سے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے میرے شوہر کو اس بیماری سے نجات دی. تو یہاں پر دیکھیں اچھی بیویاں کیسی ہوتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، ان کے جو ہے بو سے، ان کے جو ہے برائی سے، ان کے جو ہے مرض سے گھن نہیں کھاتی، بلکہ ان کا اور دلچسپی سے جو ہے خدمت کرتی ہیں. اور ایسی عورت کو جنت کی بشارت ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگر عورت جو ہے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے شوہر کے زخم صاف کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک حدیث میں یہ بھی ہے. اتنا بڑا مرتبہ شوہر کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور یہ بھی بولے اللہ تعالیٰ اب اسلام میں، شریعت محمدی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا جائز ہے. یہاں تک کہ نبی رسول کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی ولی اللہ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا شوہر کا مرتبہ ہے. تو اب یہاں پر مرتبہ بڑا ہے تو مگر صرف خالی مرتبہ لے کے نہیں بیٹھنا ہے. وہاں ایوب علیہ السلام کے جیسا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے. اگر شوہر بھی نہیں کرا تو بیوی سے بھی اس کے وہ چیزیں نہیں ہوتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ
حلال کھلانا، سچ بولنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر شوہر شرابی ہے، بگڑا ہوا ہے، گنہگار ہے اور بیوی کو آ کے اسلام کے خلاف احکامات دے تو نہیں سننا ہے۔ وہ بھی پھر حدیث میں آتا ہے لا طاعت المخلوقی فی معصیت اللہ، لا طاعت المخلوقی فی معصیت اللہ، کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں۔ شوہر اگر گناہوں کا حکم دے تو بھی ماننا نہیں۔ تو یہ بھی یہاں پر دونوں چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ تو لیکن اس واقعے سے ہم ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہم کیا نکال رہے ہیں کہ یہ کیسے رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیوی آ کے جب ملے نا ان سے اچھے ہو گئے بول کے، ان کو اپنی قسم یاد آ جاتی۔ میں بیماری میں یہ قسم کھایا تھا کہ 100 کوڑے ماروں گا، اب کیسے کروں؟ تو یاد آتا سارا بستی نے ان کو نکال دیا تھا، ان کے بچے مر گئے تھے، ایک بیویش تو تھی جو میری وفادار تھی، جو میری خدمت کرتی تھی، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی، اب میں بیوی کو 100 کوڑے کیسا ماروں یا اللہ؟ وہ کتنی اچھی اخلاق والی تھی اور کوئی گناہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ان تو میری چاہت میں بول رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کو بتاؤ، اب کیسا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی جو ہے اس کا مسئلے کا حل بیان کیے ہیں ایک سورے میں کہ ایک ایسا مٹھا لو، جیسے کہ نیم کے ٹنٹھالیاں توڑتے نا، اس کو کاڑیاں کو پتے لگے ہوئے رہتے ہیں، ایک ایسا پنٹھالا توڑو، ایک ایسا جھنڈ لیو جس کو 100 کاڑیاں لگے ہوئے رہنا، وہ کاڑیوں والے موٹے جھنڈے سے خالی ایک مارو تو کیا ہو جاتا؟ 100 کوڑے مارنے کی تمہاری نیت پوری ہو جاتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کی تعریف میں اس طرح سے ہیلا کرنا بولتے ہیں اس کو۔ یہ ہیلا کرنے پر ایک بخاری میں امام بخاری نے بخاری کی کتاب میں بیان لکھا ہے کتاب الحیل بول کے، لیکن وہ ہیلا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی حکم کو توڑنے والا نہ ہو، شرعی حکم بھی پورا ہو، 100 کوڑے مارنے کی نیت، قسم کھائے تھے نا انہوں، قسم کھانے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر یہ بھی پورا ہو 100 کوڑے مارنے کا، اور پھر ساتھ ان کی قسم بھی پوری ہو، اور پھر آسانی بھی ہو۔ تو وہ ہیلا جو کرتے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، اس میں جو ہے امام ابو حنیفہ کے اس میں ہیلا بول کے نکالتے ہیں جس میں زکوٰۃ دینے سے بچتے لوگ، بڑے بڑے کاموں کرنے سے بچتے اور ادا بھی ہو جانا، ایک لمبا لسٹ ہے، وہ کسی اور وقت کام آئیں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہیلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو قرآن میں کرنے کا بتایا، جس کی وجہ سے لوگ ہیلا کرتے ہیں۔ اور آپ کی عمر کے بارے میں آتا ہے 140 اور ابن جوری نے بتایا کہ 93۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ صبر کریں گے ان کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا کریں گے، وہاں فرشتے ان کا دعاؤں سے اور پھر جو ہے سلام سے استقبال کریں گے۔ سورہ زمر میں ہے کہ جنت کے باغات اور ریشمی لباس جو ہے صبر کرنے والوں کو عطا کیا جائے گا، اور سورہ فرقان میں ہے کہ جو صبر کرتے ہیں انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ تو اپنی کسی بھی تکلیف پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی من مصیبتی واخلف لی خیرا منہ وابدلنی خیرا منہا، اے اللہ جو یہ مجھے دیا ہے مصیبت، اس کو جو ہے تو بہترین کر کے مجھے واپس لوٹا۔ اور یہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی فوری تکلیف پہ پڑتے ہیں تو وہ صبر کہلاتا، اور اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اب جیسے کہ ٹھوکر لگی مثال کے تو کون دلیندر پٹے یا بیچ میں رکھے رہے، کیا مارا ٹھوکراں لگ رہے، کیسا پکارتے پہلے ہم، اس کے بعد میں پیر جھٹک کے جب جاتے، تو پیر جھٹک کے جانے کا کام پہلے کرنا، اس کے ساتھ انا للہ پڑھنا، تو وہ صبر کہلاتا۔ یہ وہ بیکار باتیں کر کے اب جان دے چھوڑو ہمارے قسمت میں صبر کرنا ہے، صبر کریں گے، ایسا بولے تو نہیں چلتا، وہ پکارا نہیں کرنا۔ اور جو ہے ترکی میں ایک مسجد ہے، وہاں پر یہ کنواں پایا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایوب علیہ السلام اسی چشمے سے جو ہے نہائے تھے، پانی پیے تھے اور شفا یاب ہوئے تھے بول کے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے کو ایک دن کھانا کھلا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے کھانا نہ ملے، فاقہ ہو تو کوئی بات نہیں، میں صبر کروں، تاکہ صبر اور شکر دونوں میرے پاس جمع ہو جائے اور میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر بھی اس طرح سے بول رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ میں ہمارے بچے چھن جائیں ہم سے، ہماری بیوی چھن جائے ہم سے، یا پھر ہم سے جو ہے مال و دولت چھن جائے، یا پھر ہم سے جو ہے کوئی تکلیف ہم پر مصیبت آ پڑے، تو ہم کیا بولیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں، سونے کے ٹڈیاں چاندی کے ٹڈیاں اڑا سکتا تو اور بھی دے سکتا، پھر اس کے بعد ان کو سونے چاندی کے ٹڈیاں بھی اڑائے، پھر ان کو کئی اولاد بھی ہوئی، یہ سب صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ بیکار پکارا جو ہے کم علم لوگ جو ہے کرتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ لوگ رہتے، جو پڑھے لکھے لوگ رہتے،
ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر الگ رہتا. تو ہم کو چاہیے ایوب علیہ السلام کے واقعے سے کہ انہوں جو ہے ہر چیز سے بچھڑ کے کیسا اللہ کا شکر کرے، کیسا اللہ کی یاد کرے. ہم بھی جو ہے اپنی زندگی میں ویسا ہی رہنا چاہیے، اور میاں بیوی میں ایک دوسرے میں ایسی محبت رہنا چاہیے جیسے ان لوگوں کے درمیان تھی. ایوب علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں.